تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم حکم رحمان ہوں چشمہ دین ہوں حکم رحمان ہوں اہل حق کے لیے جامع عرفان ہوں اہل حق کے لیے جامع عرفان ہوں حامل قرآن ہوں حامل قرآن ہوں حامل قرآن ہوں حامل قرآن ہوں احمد مصطفیٰ پر اتارا گیا کہہ کے قول خدا میں پکارا گیا سب سے زیادہ مجھے کو پکارا گیا سب سے زیادہ مجھے کو پکارا گیا جن و انسا کو مجھ سے سدھارا گیا جن و انسا کو مجھ سے سدھارا گیا رب کی پہچان تھا رب کی پہچان ہوں رب کی پہچان تھا رب کی پہچان ہوں حامل قرآن ہوں حامل قرآن ہوں حامل قرآن ہوں حامل قرآن ہوں جنتی قاریوں کو بناؤں گا میں جنتی قاریوں کو بناؤں گا میں عاصیوں کی سفارش کراؤں گا میں عاصیوں کی سفارش کراؤں گا میں حافظوں کو وہاں بخشواؤں گا میں حافظوں کو وہاں بخشواؤں گا میں تاج ماں باپ کو پہناؤں گا میں تاج ماں باپ کو پہناؤں گا میں عین ایمان تھا عین ایمان ہوں عین ایمان تھا عین ایمان ہوں حامل قرآن ہوں حامل قرآن ہوں حامل قرآن ہوں حامل قرآن ہوں پائے جنت عقیدت سے جو بھی پڑھے پائے جنت عقیدت سے جو بھی پڑھے حشر میں خلد کی سیڑھیوں پر چڑھے حشر میں خلد کی سیڑھیوں پر چڑھے اجر پائے اسے جو وہاں پر سنے اجر پائے اسے جو وہاں پر سنے جس کے ہر حرف پر نیکیاں 10 ملے جس کے ہر حرف پر نیکیاں 10 ملے جس کی حرمت پہ فیضی میں قربان ہوں جس کی حرمت پہ فیضی میں قربان ہوں حامل قرآن ہوں حامل قرآن ہوں حامل
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان پر بے شمار احسانات ہیں۔ نعمتیں تو الگ بات رہی لیکن احسان بھی بہت ہیں۔ نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اگر شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں سکتے۔ جتنا پیار اللہ کو انسان سے ہے اتنا کسی مخلوق سے ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں لیکن سب سے پیاری مخلوق اللہ کو انسان ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا خلقت بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کسی مخلوق کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، لفظ کن سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون۔ جب کسی چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں تو ایک لفظ فرماتے ہیں کن ہو جائے اور وہ تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے کن سے نہیں فرمایا بلکہ بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس لیے انسان ذات باقی تمام مخلوقات سے اللہ کی ہے۔ اور جتنی جو چیز پیاری ہو اس پہ اتنا ہی زیادہ اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے کہ یہ چیز میرے بہت عزیز ہے، بہت پیاری ہے، اس لیے اس کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو، کوئی اس کو تکلیف نہ ہو، یہ ٹوٹ نہ جائے، یہ خراب نہ ہو جائے۔ اس کو اتنے زیادہ، جتنا زیادہ جس سے پیار ہوگا اتنا ہی اس سے زیادہ پیار ہوگا۔ یہ انسان اللہ کو پیارا کیوں تھا؟ اس لیے کہ اللہ کو جو سب سے پیاری ہستی تھی وہ انسان ہے۔ اللہ کے نبی پر تمام مخلوقات میں سے زیادہ اللہ کو پیاری ہے، تو انسان ذات بھی اس لیے اللہ کو زیادہ پیاری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی کو آئے اور مٹی میں آئے، میں اس وقت بھی نہیں ہوں۔ اللہ نے نبوت کی سب سے پہلے یعنی انسان کی ذات سے پہلے عطا فرمائی، اس لیے انسان ذات بھی اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، جسے وہ بالکل نہیں۔
پھر اس انسان کی لیکن ایک بات اور بھی ہے، جتنا انسان اللہ کو پیارا ہے اتنا ہی انسان نافرمان ہے۔ جتنا اللہ انسان سے پیار کرتے ہیں کہ میرا بندہ خراب نہ ہو، میرا بندے کو تکلیف نہ پہنچے، اتنا ہی بندہ اللہ کا نافرمان ہے۔ دوسری کوئی مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ فرشتوں کو جو حکم ملتا ہے جیسے ہیں ویسے چلتے جا رہے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ حیوانات ہیں وہ بھی نافرمانی نہیں کرتے، جمادات بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو نقصان ہوتے ہیں۔ یہ دو مخلوق اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بھائی کوئی مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اللہ کو جتنا پیارا تھا اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے بھی سامان مقرر کیا۔ انسان بعد میں آیا، اس کے ضروریات زندگی اللہ نے پہلے پیدا کروائی۔ انسان کو رہنے کے لیے زمین چاہیے تھی، اللہ نے زمین پہلے پیدا فرمائی، آسمان پیدا فرمائے، پانی پیدا فرمایا۔ زمین کو جب پیدا فرمایا تو یہ پانی پگھلتی تھی اور اللہ نے اس پہ پہاڑ پیدا فرمائے۔ پھر انسان کو ضروریات زندگی کے لیے گھر بنانے سے اللہ نے درخت پیدا فرمائے۔ پھر سبزیاں چارہ کی خوراک کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ پہلے پیدا فرما دی۔ پھر انسان کو گوشت کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ جانور پیدا فرما دیے۔ انسان کو سواری کی ضرورت تھی، ایک جگہ دوسری جگہ جانے کے لیے اللہ نے وہ جانور پیدا فرما دیے۔ یعنی جو چیز انسان کے لیے ضروری تھی وہ اللہ نے انسان کی پیدائش سے پہلے پیدا فرمائی، اللہ نے فاضل کی۔ تمام چیزیں اللہ نے 6 دنوں میں پیدا فرمائی اور انسان کو اللہ نے جمعرات کے دن اثر کے بعد پیدا فرمایا۔ جب سارا جہان سج گیا اب جاؤ تو میں رکھ لیا۔ انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا فرمایا اور باقی جتنی بھی مخلوقات تھی وہ اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ بادشاہ بن کے آیا دنیا میں۔ انسان دنیا میں جب آیا تو ایسے لگنا جیسے نہیں آیا، بادشاہ بن کے آیا۔ 18,000 مخلوقات کی حکمران بن کے آیا۔ 18,000 مخلوقات کا جب حکمران بن کے آیا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ڈالی کہ تمہیں دنیا جا کے کچھ نہیں کرنا، نہ تمہیں کمانا ہے، نہ تمہیں کسی چیز کی فکر ہے، تمہاری ہر چیز موجود ہے۔ تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ تمہیں میری عبادت کرنی ہے، باقی سب کام مخلوق تمہاری ذمہ ہے۔ تم میری بات مانو گے، ساری مخلوق تمہاری بات مانو۔ 18,000 مخلوقات تمہاری بات مانو۔ بہت ہم سے اللہ نے جن مخلوقات جیسے پیدا فرمائی ہیں، انسان سے بہت زیادہ طاقتور پیدا فرمائی۔ انسان سب سے کمزور بنایا، اللہ نے خود فرمایا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور بنایا، ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ یعنی ساری مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو افضل بنایا لیکن سب سے کمزور بنایا۔ انسان کو کمزور تو بنایا لیکن انسان کہتا ہے کہ کیونکہ ایسے مارتا ہے جیسے میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، اور تھوڑا سا بخار ہو جائے تو 4 روپئے پیسے لیٹ جاتا ہے تو اٹھنے کی ہمت نہیں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے اس کو سب سے کمزور فرمایا، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ طاقتور میں ہوں، باقی اور کچھ نہیں۔ یہ میں جو ہے نا یہ انسان کو باعث مار دیتی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے انسان کو جب اتنی نعمتیں دے کے اتنا پیارا فرمایا تو اس کی ہدایت کے لیے بھی اللہ نے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تاکہ میرا بندہ جو کبھی بھٹک جائے شیطان کے کہنے سے یا کبھی اپنے نفس کے کہنے سے، اگر میرے راستے سے دور ہو جائے، مجھے پہچاننا چھوڑ دے، میری بات ماننا چھوڑ دے، تو اس کو سمجھانا کیسے نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا نہ ہو کہ تم کل کو نقصان میں پہنچ جاؤ، تم اللہ کا کہنا نہ مانو اور پھر اللہ ناراض ہو جائیں، تو پھر اس دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ اور آخرت میں نقصان تو اٹھانا ہی اٹھانا۔ تو سمجھانے کے لیے بھی اللہ نے 1,24,000 کے نمبر ہمارے 1,24,000 ایک نہیں، 1 2 3 4 نہیں، 1.25 لاکھ اللہ نے۔ پھر 1.25 لاکھ کرانے کے بعد سے یہ نہیں کہ بالکل ختم ہو گیا اب تمہیں کوئی نہیں سمجھائے گا، اس کے بعد بھی اللہ نے
صحابہ کرام علماء اسلام اکرام کو صوفیہ اکرام کو اللہ نے مدد کہ وقت روزانہ بھی مخلوق کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ اتنی سمجھانے کے باوجود بھی جو انسان اللہ کا کہنا نہ مانے تو پھر وہ سزا کا مستحق ہو۔ تو اللہ نے پہلے زمانے کی لوگوں نے بہت ساری عبادتیں کی، اللہ کو بہت یاد کیا اور عمر بھی بہت تھی۔ سب سے زیادہ عمریں ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب کی ہم سے زیادہ عمر۔ ایک عورت کسی کا لڑکا مر گیا، وہ بیچاری بیٹھ کے رو رہی ہے کہ میرا بیٹا مر گیا، اس نے دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں، ابھی تو معصوم تھا، ابھی دنیا میں آیا ہی تھا بیچارا، اس کی عمر اتنی تھی کہ اس نے کچھ دنیا میں نہیں۔ اس سے پوچھا اماں جی کتنی عمر تھی؟ کہا کہ 150 سال۔ 150 سال عمر تھی تو وہ کہتی ہے ماں کہ اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں دنیا میں، اس کے لیے معصوم تھا بیچارا۔ اس سے پوچھا اماں تیری عمر کتنی؟ بڑی میری 300 سال۔ کہاں 150 سال اور 300 سال اور پھر کہیں ہزار سال کی عمر ہیں، لیکن ہماری عمر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری عمر کی عمر جو ہے 60 اور 70 سال کی، سب سے کم 60 اور 70۔ ہو سکتا ہے کہ ماشاء اللہ کسی کی زیادہ یا کم وہ الگ بات ہے، لیکن جنرلی جو ہے وہ 60 اور 70 سال کی۔ ابھی جو انسان 70 سال کی عمر ہزار سال اللہ کی عبادت کرے وہ 70 سال میں کہاں کو پہنچ سکتا ہے؟ کتنی بھی عبادت کرے لیکن پھر بھی 100 سال، کسی کی عمر 100 سال ہو گئی، 150 سال چلی گئی، لیکن جس نے 1000 سال عبادت کی ہے وہ 100 سال میں کہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے ہمارے لیے ایک تحفہ بھیجا کہ ایسا نہ ہو کہ میری امت کل کو شکایت کرے یا اللہ ان کی عمریں بہت تھی اس لیے انہوں نے زیادہ محنت کی، ہماری عمر کم تھی ہم سے ہوئی نہیں، ہم کیا کرتے، ہم نے ہماری عمر ہی آپ نے 60 سال دی، 70 سال دی، کل کو میری عمر شکایت نہ کرے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے تحفہ بھیج دیا کہ ٹھیک ہے تم کل کو میرے سامنے کھڑے ہو کے شکایت نہ کرنا، تم ایک رات کی عبادت کرو گے میں تمہیں 80 سال کی عبادت کروں گا۔ کسی امت کو یہ تحفہ نہیں ملا کہ 1 سال کی عبادت کے لیے 80 سال اور کچھ 3 مہینے قریب بنتی ہیں۔ تو یہ رات اللہ نے ہمارے لیے خاص ہمارے لیے تحفہ لانا بھیجا اور کسی امت کو اس سے پہلے نہیں بھیجا، لیکن صرف ہمارے لیے یہ تحفہ ہے کہ ایک رات ہم اللہ کو یاد کر لیں اور 80 سال کی ہماری عبادت۔ اگر فرض کرے کہ ہماری عمر میں ہم نے بالغ ہونے کے بعد ہماری عمر 70-60 سال ہو گئی، چلو 55 سالوں میں مل گئے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اگر کسی نے 55 سال عبادت کی اور رمضان کے روزے رکھے اور اس نے شب قدر کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو سوچیں کہ ہم کہاں تک پہنچ جائیں گے، اس کو کتنے سال کی عبادت ملے گی، چاہے پہلی عمر ہو کہ 1000 سال کی عمر ہو۔ لیکن اگر ہماری عمر چلو 60 سال لگا لو، 15 سال کے بعد 55 سال باقی لگا لو، 55 سال کے اگر ایک رات کی عبادت 80 سال کے برابر ہوگی تو 55 سال کہاں سے ہونا ہے؟ اس لیے کہ میری اسی نبی نے فرمایا میری عمر سب سے بعد میں آئی ہی ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی، آئی سب میں بعد میں لیکن جائے گی سب سے پہلے، اس لیے کسی عبادت زیادہ ہوگی، دوسری عمروں کے مقابلے میں کسی نے زیادہ عبادت کی ہوگی، دیکھنے میں تو کم ہے 60-70 سال، لیکن یہ تحفہ ہمارے ملا ہے، اس حساب سے ہماری عمر عبادتیں جو ہیں ان سے زیادہ بڑھ جائیں گی، اس لیے ہم سب سے پہلے جائیں گے، آئے بعد میں جائیں گے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی اللہ نے ہمارے لیے یہ بھی ایک ہمارے لیے تحفہ بھیجا۔ دیکھیں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، جب تک وہ مقصد کام کرتا رہتا ہے، اس مقصد کے ٹائم چلتا رہتا ہے تو وہ چیز کا فائدہ دیتی ہے، ورنہ اس کو بہت نہیں چاہتے ہیں۔ ہم نے فرض کیا بھینس لی دودھ کے لیے، جب تک وہ دودھ دے گی ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، ہم اس کو چارہ بھی ڈالیں گے، سبزی نہلائیں گے بھی، پانی بھی دیں گے، سائے بھی پانی سب کچھ خدمت کریں گے۔ اور جب اس نے دودھ دینا بند کر دیا پھر ہم کیا کریں، کہیں گے اس کو یہ اگر دودھ تو دیتی نہیں، مفت کا چارہ کھاتی ہے، بھیج دو کسائیوں کو دے دو، اس کو ہم کسائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ہمارے فائدے کی نہیں ہے،
اس لیے ہم مفت میں چارہ بھی دیں، خرچہ بھی کریں، اور دودھ ہمیں ملتا نہیں ہے جس مقصد کی ہم یہ تھا مقصد ختم ہو گیا، اس لیے سوچے تو کسائیوں بھی ختم ہو۔ اسی طرح یاد رکھیں اللہ نے ہمیں اپنی عبادت شروع کر دی، جب تک ہماری اللہ کا کہنا مانتے رہیں گے یہ دنیا قائم رہے گی، ہم قائم رہیں گے، اور جس دن ہم نے اللہ کا کہنا ماننا چھوڑ دیا اسی دن اللہ کہیں گے یہ میرے کام پہ نہیں چھوڑ دیا، اسی دن دنیا ختم کر دی جائے گی۔ اس رمضان کا مہینہ بھی اللہ نے ہمارے لیے تحفہ فرمایا، لیکن اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے روزے اس لیے بھیجے ہیں کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم نے سات 11 مہینے میں اللہ کی نافرمانی کی ہے، پوری 11 مہینے، اب ایک مہینے میں اللہ کو یاد کر لو، تمہاری عادت بن جائے گی، اس میں 2 چیزیں بن جائیں گی، ایک تو تم پچھلے گناہوں سے ایسے صاف ہو جاؤ گے جیسے آسمان کی پیڑ میں، اور دوسرا آئندہ کے لیے تمہارا یہ روٹین بن جائے گا کہ تمہیں عادت پڑ جائے گی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، ایک تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسرا آئندہ کے لیے تمہیں یہ ایک تمہارا روٹین بن جائے گا، تمہاری عادت پڑ جائے گی کہ تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرو، 1 دن 2 دن 3 دن کرتے کرتے پہلا روزہ دوسرا روزہ کرتے 30 دن تک جب ہم اللہ کی نمازیں پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ایک ہماری عادت بن جائے گی کہ رمضان کے بعد بھی ہم پھر اللہ کی عبادت ہی کرتے رہیں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ دیکھیں اس بات میں یہ بھی ہے، دیکھیں جیسے ٹی وی کی ایک مرض ہوتی ہے اس میں 9 مہینے کی دوائی کھلانی پڑتی ہے، کورس ہوتا ہے یہ 9 مہینے کا کہ 9 مہینے اگر تم نے دوائی کھا لی پابندی سے تو تمہاری صحت ہو جائے گی، پھر تمہیں بیماری نہیں جائے گی، تم صحت ہو بیماری چلی جائے گی، اور پھر تم آئندہ اگر پرہیز رکھو گے تو تمہیں بیماری لوٹ کے نہیں جائے گی۔ اسی لیے رمضان کا کورس ہمارے لیے اللہ نے 30 دن کا رکھا کہ 30 دن تم میری عبادت کر لو گے تو تمہارے جسموں میں پرانی بیماریاں جو ہیں وہ چلی جائیں گی، اور آئندہ کے لیے تم اس راستے پہ چلے جاؤ گے، تو آئندہ پرہیز رکھنا، پھر تم میری نافرمانی نہیں کرو۔ لیکن اگر ہم دوائی بھی کھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرہیز نہ کریں تو دوائی کھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے دوائی کھائی لیکن اس کے ساتھ پرہیز نہیں کیا، بیماری ویسی کی ویسی رہ گئی، کیا فائدہ ہوا ہماری دوائی کھانے سے؟ ہم نے محنت بھی کی، کڑوی دوائی بھی کھائی، صبح اٹھ کے نہار میں گولیاں کھائیں اور پھر تکلیف بھی اٹھائی، پھر ہم سے فائدہ نہیں ہوا، تو کیا فائدہ ہماری دوائی کرنے کا؟ ہمارے پیسے بھی ضائع ہو جائے، ہماری محنت بھی ضائع ہو گئی، اور ڈاکٹر کسی پاس جائیں گے وہ بنے گا جب تم نے ہماری دوائی کا خطرہ کر دیا، تم نے پرہیز نہیں کیا۔ اسی طرح ہم رمضان کے مہینے میں اگر پرہیز نہیں کریں گے تو ہماری بیماری نہیں جائے گی، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے جسم میں پرانی بیماریاں نہیں جائیں گی، ہمارا آئندہ جسم طاقتور نہیں ہوگا، ہم اللہ کی فرمانبرداری نہیں کر سکتے۔ تو جہاں ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں وہاں ہم نے اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی بھی چھوڑے۔ اگر ہم نے خالی روزے ہی رکھتے رہے، باقی کام ویسے ہی چلتے رہے تو کیا فائدہ ہمارے روزوں میں رکھنے کا؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں، خالی ان کو بھوک پیاس ملتی ہے، باقی اور روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہاں تک کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جہاں اللہ کے روزے رکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہم پرہیز بھی رکھیں اللہ کے نافرمانی سے۔ رمضان گزر گیا، آج 27 شعبان، باقی 2 یا 3 روزے رہیں، یہ آخری لمحات ہیں۔ لیکن جب میلہ لگتا ہے تو جب اجڑنے بھی ہوتا ہے، آخری دن ہوتا ہے، تو وہاں کی چیزیں جو ہیں وہ سستی کر دیتے ہیں کہ اب یہ باقی بچ جائے گا، ہر اوپر ہم واپس لے کے جائیں گے، اب ان کو ہونے کونے جیسے بھی ہیں ان کو نکالو، سامان کو سستی چیزیں کر کے بیچ دیتے ہیں۔ جو چیز ہمیں شروع میں اگر 10 روپے کی ملتی تھی تو وہ چیز ہمیں آخری دن میں 1 روپے کی مل جائے، اس لیے کہ ختم ہونے والی چیز ہے اور پھر کہاں سے اٹھاتے پھریں گے، سستی کر کے بیچ دیتے ہیں۔ اللہ نے بھی رمضان کا مہینہ پورا گزر گیا، آخری لمحات میں ہے، اللہ بھی انسان کی رحمت جو ہے رحمت کے بہا ہے۔ اللہ کی رحمت ایسے بہتی ہے جیسے پانی دریا پہاڑوں سے پانی نیچے آتا ہے۔ ان تاک راتوں میں پھر ان
10 راتیں تو وہ گزر گئیں، 10 راتیں، ان میں بھی طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تیار کرو۔ ایک بات یہاں اور بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب قدر بتا دی گئی تھی، میں باہر نکلا کہ میں تم لوگوں کو بتاؤں، لیکن جب باہر آیا تو 2 لوگ وہاں بیٹھ کے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے مجھ سے وہ بھلا دی گئی۔ جھگڑا کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کو شب قدر بھلا دی گئی کہ کہاں سے، کہ کیوں تاریخ۔ اگر ہم جب اللہ کے نبی کو شب قدر بھلا دی جاتی ہے کہ بھول جاتا ہے انسان، تو جو آدمی آج کل جھگڑا کرتے ہیں ان کے دلوں کا کیا ہوگا۔ یہاں یہ بھی ہے کہ جو نعمت ملتی ہے انسان کے جسم میں، جو طاقت ہوتی ہے، جو نعمت ہوتی ہے، جب وہ انسان جھگڑا کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو نعمت چھن جاتی ہے۔ جھگڑا کرنا یا کسی سے بدزبانی کرنا یا کسی کا دل دکھانا بہت سخت گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی سے بات بھلا دی گئی، اس لیے اس رات میں کم سے کم اس رات میں اپنے دلوں کو دوسروں کی چیزوں سے صاف کریں، پاک کر لیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہے، تو آج کی رات اسے صاف کریں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں تمام لوگوں کی بخشش کر دی جائے، سب لوگوں کی بخشش ہو، لیکن چند لوگوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ عادی شراب پینے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، قطع تعلق کرنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ آپ سوچیں دیکھیں کہ یہ چیزیں ہم میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو آج ان کو راضی کرنا ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو آج ان کی منتیں کر کے ان کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے آج راضی کرنا ہے۔ پھر یہ رات دوبارہ نہیں آئے گی، اور جب اگر رات نکل گئی تو پھر حساب سے صرف رات میں کوشش نہیں ہوگی۔ جس نے آج رات اپنی کوشش نہیں کروائی وہ کبھی بھی اس کی کوشش نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنے جب بنو ایک قبیلہ تھا عرب میں، بکریاں بہت ہوتی ہیں ان کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات کو بنو کلب کی بکریوں کے برابر بالوں کے برابر آتا رہا گناہ گاروں کی کوشش کروں، لیکن اس رات میں ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ نافرمان ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہوتی، قطع تعلق کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب کی بخشش ہوتی، چاہے کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو، سب کی بخشش ہوتی، لیکن ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ جن کی بخشش نہیں ہوتی وہ آج رات اگر ان میں ہے تو وہ بخشش کرے گا۔ بہرحال بات تو شب قدر کی کرنی تھی، اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اب یہ ہے کہ شب قدر میں کیا ہوتا ہے، شب قدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بی بی عائشہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر ملے تو میں کیا اللہ سے کیا مانگوں، اللہ سے کیا مانگوں؟ اللہ کے نبی فرمایا تو مانگنا اللہم انی انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور، یہ دعا مانگنا اللہ سے۔ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے بھی ہیں اور کریم بھی ہیں، آپ معاف کرنے والے بھی ہیں اور کریم بھی ہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہم انکا عفو کریم، کریم کا لفظ فرمایا۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم اس کو کہتے ہیں کہ جو مانگا جائے وہ تو دے ہی دیں، جو مانگا جائے وہ بھی دیں، لیکن جو مانگ نہ سکے اپنی طرف سے اس کو اور عطا کریں۔
جو مانگے وہ بھی دیں اور اپنی طرف سے اس کو اور بھی عطا فرمائیں۔ اس کو کہتے ہیں کریم، کہ اس نے کرم کیا کہ جو میں نے مانگا وہ بھی مجھے دیا، لیکن اپنی طرف سے اور بھی دیا۔ اپنی طرف سے اور کتنا دیتے ہیں؟ دیکھیں مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی خدیجہ کو جب ان کا آخری وقت آیا کہ خدیجہ جب اپنا اللہ کے پاس جانا، جنت میں جاؤ گی تو اپنی شوقوں کو میرا سلام کرو۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے سے پہلے شوقوں کون ہو گئی؟ آپ کی بیوی سب سے پہلے تو میں ہوں، میرے سے پہلے آپ کی بیوی کون ہے؟ وہ میرے سے پہلے جنت میں چلی گئی، میں بعد میں گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی خدیجہ فرعون کی بیوی آسیہ، اللہ نے اس کو میرے سے مخاطب دے دی، وہ میری بیوی ہے، جنت میں میری بیوی ہوگی، وہ تم سے پہلے جنت میں۔ اب بی بی آسیہ نے کیا مانگا تھا اللہ سے؟ اللہ سے بی بی آسیہ نے مانگا کہ یا اللہ جنت میں میرے لیے گھر بنائیں اور فرعون اور اس کے جو پرندے ہیں اس سے میری نجات رکھیں، اس سے مجھ سے بچائیں اور جنت میں میرے لیے گھر بنائیں۔ بی بی آسیہ نے صرف جنت میں گھر مانگا اور فرعون سے نجات مانگی تھی، اللہ نے فرعون سے نجات بھی دے دی اور جنت میں گھر بھی بنا دیا۔ جو مانگا تھا وہ عطا کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرم اتنا کیا کہ گھر والا اپنی مرضی سے گھر بھی دیا، گھر مانگا تھا وہ دیا، فرعون سے پناہ مانگی تھی وہ دی، لیکن گھر والا اپنی طرف سے دیا، اور وہ بھی گھر والا بھی ایسا دیا کہ ساری مخلوق کا سردار تھا۔ جو ہم مانگیں وہ بھی دیتے ہیں، اور جو اپنی طرف سے عطا اور بھی کرتے ہیں، اور کتنی کرتے ہیں یہ اپنی شان کے مطابق ہے۔ اسی نے فرمایا کہ عائشہ اللہ سے مانگنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا رسول، یا اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں اور کریم بھی ہیں، اپنی طرف سے اور عطا کرتے ہیں، اس لیے مجھے معاف بھی فرمائیں اور میرے گناہوں کو معاف کریں۔ اس شب قدر میں یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اگر کسی کو عربی میں دعا یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں مانگ لیں، اللہ سب زبانیں جانتے ہیں، یعنی سارے اللہ عربی جانتے ہیں، اللہ سب زبانیں جانتے ہیں۔ تو اب اگر کسی کو عربی میں نہ یاد ہو تو اپنی زبان سے دعا مانگ لیں، اللہ سب زبانیں جانتے ہیں۔ پھر اس دعا میں یہ مانگیں، پھر اس رات میں کوئی چیز مخصوص نہیں ہے کہ یہ مانگیں، یہ دعا تو اللہ کے نبی نے سکھائی تھی، وہ تو ہمیں مانگنی ہے، باقی اس کے علاوہ جو آپ دل میں چاہیں وہ مانگنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ جب اللہ دینے میں کنجوسی نہیں کرتے تو ہم مانگنے میں کنجوسی کیوں کرتے؟ اس لیے مانگنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، دل کھول کے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے والدین کے لیے مانگیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے مانگیں، اپنے دوستوں کے لیے مانگیں، اپنے بزرگوں کے لیے مانگیں، ساری مخلوق کے لیے مانگیں، جس کے لیے مانگیں اللہ ان کو بھی دیں گے، اور جتنا ان کو دیں گے ان کے ساتھ اتنا ہم مانگنے والے کو بھی دیں گے۔ یہ بھی دعا میں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو دوسرے کو بعد میں ملتا ہے، مانگنے والے کو پہلے ملتا ہے۔ یہ نہیں سوچے کہ ہم دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہم نے کچھ پڑھا وہ ہم نے بخش دوسروں کو دے دیا۔ مثال کے طور پہ ہم نے قرآن پڑھ کے اپنے ماں باپ کو دے دیا، ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ نہیں، اللہ جتنا ماں باپ کو دیں گے اس سے پہلے اتنا خود کو دیں گے، پہلے دینے خود کو دیں گے، بعد میں ماں باپ کو پہنچے۔ اس لیے اللہ سے مانگنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، خوب دل کھول کے مانگیں۔ اس رات میں جو چاہیں اللہ سے مانگیں اور جو چاہیں عبادت کریں۔ یہ نہیں کہ خالی ہم قرآن پڑھیں، اس رات میں آپ قرآن بھی پڑھیں، نفل بھی پڑھیں، تسبیحات بھی کریں، ذکر بھی کریں، کلمہ شریف پڑھیں، درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، لیکن ایک بات اور کریں، اس رات میں صلاۃ التسبیح ہو، باقی نوافل تو پڑھیں ہی پڑھیں، لیکن صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ اللہ کے نبی اپنے چچا کو تحفہ دیتے ہیں،
کہ میں اپنے ہاتھ آپ کو تحفہ نہ دوں؟ فرمایا یا رسول اللہ دیجیے اس تحفہ کو. یا رسول اللہ کیا فرمایا کہ اچھا یہ نماز جو ہے اس طریقے سے پڑھنا، ہو سکے تو روز پڑھ لینا، اگر روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لینا، اگر ہفتے میں ایک دفعہ نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لینا، اگر مہینے میں نہ پڑھ سکو تو سال میں پڑھ لینا، اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا. اس سے تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ کتنے بھی ہوں، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے اس رات میں صلاۃ التسبیح بھی پڑھنی چاہیے. میرا اپنا سا رائے یہ ہے، میری ذاتی رائے ہے، پابندی نہیں ہے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پہلے اس میں استغفار پڑھیں، چاہے ایک ہی تسبیح پڑھیں. لیکن استغفار کے بارے میں نبی نے فرمایا میں 70 مرتبہ اپنے رب سے روز معافی مانگتا ہوں، 70 مرتبہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں. اللہ کے نبی کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ ہمارے لیے ہدایت ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ روز اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تو ہمیں اللہ سے کتنی مرتبہ معافی مانگنی چاہیے؟ جب اللہ کے نبی روز 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ہمیں کتنی دفعہ مانگنی چاہیے؟ اس لیے کم از کم روزانہ 700 مرتبہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. میرا اپنا ذاتی یہ خواہش ہے یا میرا ذاتی اپنا کہتا ہے کہ جب ہم کم سے کم 700 مرتبہ روز اللہ سے معافی 7 تسمیہ روز اللہ سے استغفار کرنی چاہیے. باقی اور تو کریں لیکن کم از کم 7 تسمیہ روز اللہ سے کریں. ایک کے بدلے میں 10، اللہ کے نبی 70 کر دیتے ہیں، ہمیں 700 کرنی چاہیے. اس لیے میرا ذاتی یہ ہے کہ اس 700 کریں. پہلے استغفار پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، پھر نوافل پڑھیں، پھر قرآن پاک پڑھیں، یا پہلے قرآن پاک پڑھیں پھر نوافل پڑھیں، اور پھر سجدے میں سر رکھ کے اپنے سر کے سامنے ہاتھ رکھیں. پہلے استغفار پڑھیں، پھر درود پاک پڑھیں، پھر قرآن پاک پڑھیں، پھر نوافل پڑھیں، پھر سجدے میں رکھ کے اپنے اللہ کے سامنے اپنے سر رکھ کے پھر دعا مانگیں. پھر دیکھیں قبول ہوتی ہے نہیں. پھر انسان کا سر بعد میں اٹھے گا، اس کی دعا پہلے کو. یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، میرا خود کا ذاتی تجربہ. آپ اللہ کے 2 رکعت نفل پڑھیں، لیکن جیسے پڑھنے کا طریقہ ہے ویسے پڑھیں، اور پھر اللہ کے سامنے سر رکھیں، اور پھر اللہ کے سامنے دعا مانگیں. سر بعد میں اٹھے گا، اس کی دعا پہلے قبول. اگر نہ ہو تو ہوتی. تو اس رات میں آپ جو دن میں آئے وہ، لیکن اس طریقے سے کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر. اب شب قدر ہوتی کب ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائیں کہ اس رات کو کتے نہیں بھونکتے، اس رات میں آسمان سے ستارے نہیں ٹوٹتے، یہ رات عام راتوں سے زیادہ روشن ہوتی ہے، اور اس کا جب سورج نکلے گا اس میں زیادہ تپش نہیں ہوگی، ہلکا سورج نکلے گا. ایک شخص میرے پاس شب قدر کے 27 کے دوسرے دن میرے پاس آیا، ایسے باتیں چلی تھی، کہنے لگا میں نے سنا تھا کہ 27ویں رات کو پانی دودھ بن جاتا ہے. میں سارا ایک گلاس لے کے اپنے سامنے ساری رات بیٹھا رہا، دودھ تو بنائی نہیں، وہ دودھ نہیں بنا. میں نے کہا اللہ کے بندے، تو نے ساری رائے کر دی صرف اس بات سے کہ پانی دودھ بنتا ہے یا نہیں بنتا. ارے پانی دودھ بنے یا نہ بنے، تجھے اللہ کی یاد کرنا چاہیے. ساری رات ضائع کر دی صرف اس بات کے لیے کہ پانی دودھ بنتا ہے یا نہیں بنتا. ضرورت نہیں ہے پانی دودھ بنے، پانی دودھ بنے، لیکن وہ ہے کہ ہماری آنکھیں میں دیکھنے والے نہیں ہے کہ پانی دودھ بنتا ہے. عام لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے. اس رات میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ رات وزن دار ہوگی، بھاری ہوگی. یہ میرا ذاتی تجربہ کرتے ہیں دوسروں کو محسوس ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ یہ رات وزن ہوتی ہے. اس لیے بھی وزن ہوتی ہے کہ دیکھیں جب وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل السلام تشریف لاتے تھے، اگر اونٹ پہ سوار ہوتے تھے تو اتنا وزن ہوتا تھا کہ وہ پھر جائے.
اونٹ بیٹھ جاتا تھا. جب وہی نازل ہوتی تھی اتنا وزن ہوتا تھا کہ لگ صرف چہرے مبارک پہ پسینہ آ جاتا تھا. اور جب اونٹنی پہ اگر سوار ہوتے تھے تو اونٹنی وزن برداشت نہیں کرتے تھے, بیٹھ جاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اس رات جبرائیل صاحب نازل ہوتے ہیں, ملائکہ نازل ہوتے ہیں. جنت الملائکہ اور روح, اس میں جبرائیل بھی نازل ہوتے ہیں اور ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں. جب جبرائیل صاحب نازل ہوتے ہیں تو وزن تو پڑے گا. جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل صاحب نازل ہوتے ہیں تو وزن تو آئے گا. پھر کسی کو محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, لیکن اس رات میں وزن بھی محسوس ہوتا ہے. ایسے اللہ کی رحمت برستی ہے کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. اگر کسی کو اللہ نے نصیب کی ہو یا آج رات کر دیں یا پہلے کسی کی ہو تو اس کو تجربہ ہوگا کہ اس رات میں اتنا وزن ہوتا ہے, اتنی نورانیت ہوتی ہے, اتنی اللہ کی رحمت برستی ہے کہ انسان چھوٹا موٹا انسان برداشت نہیں کرتا. اس رات میں ہم یہ نہ کریں کہ ہم اس بہانوں میں دیکھتے رہیں کہ منہ آسمان کر کے دیکھتے رہیں کہ تارا ٹوٹتا ہی نہیں ٹوٹتا. ساری رات ہم ضائع کر دیں اس بات دیکھنے کی, آسمان کی طرف منہ اٹھائے دیکھتے رہیں کہ تارا ٹوٹتا ہی نہیں ٹوٹتا. ہم یہ دیکھتے رہیں, یہ باہر نکل کے فین میں یہ بیٹھ کے دیکھتے رہیں, دیکھیں کتے کی آواز آتی ہے نہیں, بھونکتا ہی نہیں. یہ صرف نشانی ان باتوں کے پیچھے مت پڑے. ہمیں ان باتوں کی کتا بھونکے یا نہ بھونکے, ستارہ ٹوٹے یا نہ ٹوٹے, پانی دودھ بنے یا نہ بنے, آسمان سے ملائکہ اترے یا نہ اترے, ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کو باقی کچھ سب چھوڑ دیں. اگر ہمیں ٹھیک ہے, ہمیں اس میں رات بیٹھ کر دیکھتے رہے کہ آسمان سے تارا نہیں ٹوٹا نہیں, ہم ساری رات آسمان کر دیکھتے رہے کہ سارا آسمان سے تارا نہیں ٹوٹا, آج رات تک قدر تھی, لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا تو کیا ہوا, ہماری رات ضائع چلے گی. ہماری رات ضائع چلے گی. ہم نے 80 سال کی عبادت ضائع کر, کیا پتہ ہمارے اگلے رمضان میں ہمیں اس بات نصیب ہوگی. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے سال ہماری یہ رات ہمارے نصیب میں ہوگی یا نہیں. ہمارے بہت سارے دوست پچھلے رمضان میں تھے, اس رمضان میں نہیں. کیا پتہ اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں, کیا پتہ ہمارے بھروسے کا. اگر یہ بھی دیکھیں, فرض کریں کہ آج رات ہم نے عبادت کر لی اور آج یہ 27ویں تھی, ہم نے 83 سال کی اللہ نے ہمارے ذمہ ہماری عبادت لکھ دی اور صبح ہمارا انتقال ہو گیا, تو ہم تو سیدھے گئے نا جنت میں. کہ پچھلے ہمارے گناہ معاف ہو گئے, ہم نے اللہ سے توبہ کر لی, پچھلے گناہ ہمارے سارے معاف ہو گئے اور 80 سال کی عبادت ہم نے اور اپنی نامہ میں جمع کر لی, اور صبح ہم چلے گئے اللہ کے پاس, ہم تو سیدھے گئے جنت میں, ہمارے ساتھ بھی نہیں ہوگا. کتنی خوش نصیب ہے لوگ. تو اس رات ہمیں جتنا بھی ہو سکے اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا استغفار کرنا چاہیے. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. لیکن عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں جو بغیر ہمارے کہنے کے بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں ہوتے, لیکن کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اسے ذہن میں رکھیے. کبیرہ گناہوں میں داڑھی کا نہ رکھنا کبیرہ گناہوں میں, داڑھی کا منڈوانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے, ماں باپ کے نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے, جان بوجھ کے نماز چھوڑنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے, شراب پینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے, کسی کا دل دکھانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یہ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے, ان گناہوں سے معافی نہیں مانگیں گے, اللہ تعالیٰ معافی کریں گے. باقی ہمارے سب گناہ معاف ہیں. اس رات کو ہم سے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بھی معافی مانگیں اور جو صغیرہ ہیں ان سے بھی معافی مانگیں. اول تو صغیرہ ہوتے ہی نہیں. علماء لکھتے ہیں کہ صغیرہ اور کبیرہ ہوتے ہیں, باقی صوفیہ لکھتے ہیں کہ صغیرہ ہوتے نہیں, سب کبیرے کبیرہ. دیکھیں آج کل یہ کورونا کی وبا چل رہی ہے, ہم کرونا سے لڑیں گے, اللہ کے عذاب سے لڑیں گے. اللہ کے عذاب سے لڑنا نہیں ہے, اللہ کے سامنے سر جھکانا. خلیفہ ہارون رشید تھا, اس کے زمانے میں قحط ہو گیا, بہت نیک بادشاہ تھا, قحط پڑ گیا, فصلیں خراب ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اس نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے, زمینداروں کے ڈھلے معاف کر دی, لنگر خانے کھول دیے, لیکن وبا کم نہیں ہوئی, قحط پڑ گیا. بہت پریشان ہوا کہ جو کچھ میرے بس میں تھا میں نے سب کیا,
لیکن پھر بھی فیصلہ ختم نہیں ہوتا. رات کو بہت پریشان اس کا استاد جو تھا وہ بھی وزیر تھا کہ رات کو بلایا گیا. استاد جی میں بہت پریشان ہوں, مجھے نیند نہیں آ رہی, مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, جو کچھ میرے بس میں تھا میں نے اپنے خزانے لٹا دیے, لنگر خانے کھول دیے, لیکن کیا کم نہیں ہوتا, میں کیا کروں, مجھے نیند نہیں آتی, مجھے کوئی بات بتائیں. تو نے کہا بادشاہ سلامت, ایک قصہ ہے میں سناؤں. کہ بندریا جنگل میں ایک بندریا تھی, اس کے بچہ تھا چھوٹا. وہ کہیں گئی سفر میں جانے لگی تو وہ گئی شیر کے پاس کہ میں جا رہی ہوں سفر میں, میرا چھوٹا بچہ ہے, اس کو ساتھ لے جا نہیں سکتی, اس کی تم حفاظت دے, حفاظت کرنا, واپس آ میرے. شیر نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو. اب وہ چلی گئی اپنے سفر پہ. اب بچہ جو تھا بچے کو شیر نے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا اور جنگل میں گزرا. شیر کو دیکھ کے کون سا مارے, وہ سارا دن گھومتا, اپنا شکار کرتا, بچہ اس کے کندھے پہ بیٹھا رہتا اور وہ گھومتا تھا. ایک دن اوپر سے چیل آئی اور اس نے اوپر سے بچے کو پکڑا پڑے تھے, اور بدے کا بچہ وہ چیل لے گئی اوپر سے. اب وہ بڑے پریشان ہو گئے, آئے گی میں کیا کہوں گا. اب وہ جب سفر سے واپس آئی تو وہ شیر سے کہا بادشاہ میرا بچہ, کہ وہ تو چیل لے گئی. وہ بڑے غصے ہوئے کہ تم جنگل بادشاہ کیسے بنے ہو, تم بادشاہ بن کے میرے بچے کی حفاظت نہیں کر سکے, تم بہت کیا کرتے ہو, کس بات میں تم کیسے بادشاہ بنے, تم بادشاہ بن کے میری حفاظت نہیں کر سکتے, بچے کی حفاظت نہیں کر سکتے. شیر نے کہا کہ اگر کوئی سامنے سے کوئی چیز آتی یا سامنے سے کوئی حملہ کرتا تو میں حفاظت کرتا, میں اسے لڑتا, میں تیرے بچے کی حفاظت کرتا. یہ اوپر سے آئی ہے, میں اس کی حفاظت نہیں کرتا. بادشاہ یہ کہہ تو اوپر سے نازل ہوا ہے, تم کتنے بھی کھلانے کے منہ کھولو یہ نہیں جائے گا جب تک تم بادشاہ مت بنو, تم فقیر بنو, اللہ کے سامنے سر جھکاؤ پھر دیکھو جائے. تم بادشاہ بن کے تھی روک نہیں کر سکتے, تم فقیر بنو, بادشاہ مت بنو, فقیر بنو, اللہ کے سامنے سر جھکاؤ پھر یہ کہہ جائے. ہم کہتے ہیں کورونا سے لڑیں گے, ہم لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں. دیکھیں بات کچھ لمبی ہو جائے گی. لاک ڈاؤن سب سے مشکل لاک ڈاؤن آپ نے سنا دنیا میں کس کا ہوا ہے؟ یونس السلام کا سب سے زیادہ لاک ڈاؤن ہوا نہیں ہوتا. مچھلی کے پیٹ میں ہے, کوئی ہوا کا بھی نہیں ہے, سمندر کے پانی کے اندر ہے, مچھلی کے پیٹ میں ہے. اس سے زیادہ لاک ڈاؤن اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ملنے گلنا نہیں ہے, ہوا نہیں, پانی نہیں, کوئی دوسرا نہیں, اکیلی جان ہے اور مچھلی کے پیٹ میں بند ہے, وہ بند ہے سمندر کے پانی. اس سے زیادہ بڑا لاک ڈاؤن اور کیا ہوگا. لاک ڈاؤن یونس السلام نے کوشش کی نا لاک ڈاؤن سے نکلنے کے لیے, نہیں نکل سکے. یونس السلام نے جب نہیں نکل سکے تو یونس السلام نے دعا پڑھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کی, یا اللہ آپ ہی سب کچھ ہیں, آپ ہی پالنے والے ہیں, میں ہی گناہ گار ہوں, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے, میں نے گناہ کیے ہیں, اس لیے میں آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں. جب یہ دعا کر اللہ کے دعا پڑھی, ادھر سے یونس السلام نے دعا پڑھی, ادھر سے مچھلی پیٹ سے اڑا کے پاس نہیں, لاک ڈاؤن ایک دم کھل گیا. یونس السلام نے دعا پڑھی, ایک دم لاک ڈاؤن کھل گیا, یونس السلام آزاد ہو گیا. آج بھی ہم اگر لاک ڈاؤن سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے سامنے یہ دعا پڑھنی چاہیے, اللہ کے سامنے سب بنا پڑے گا, دعا پڑھنی پڑے گی, اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی, تب لاک ڈاؤن چاہے جتنے دن کوشش. اس لیے اپنے گناہوں پہ بھی معافی مانگو. اللہ نے فرمایا تم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. یہ ہماری مصیبتیں جاتی ہیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. بہت ساری تو اللہ جیسی چھوڑ دیں. اللہ کے سامنے ہاتھ بھی اٹھائیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ اتنے غفور الرحیم ہیں, جب معاف کرتے ہیں تو خالی گناہ معاف نہیں کرتے بلکہ ان کی جگہ پہ نیکیاں نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں جا رہے ہیں, کوڑا ہاتھ میں ہے, اور وہ جاتے ہیں جب جو بھی ہوتا ہے موقع پہ ان کو سزا دیتے ہیں. ادھر سے یہ جا رہے ہیں, دوسری گلی سے ایک شرابی آ رہا ہے, بہت اس کے ہاتھ میں ہے. اسے دور سے جگہ پہ عمر آ رہے ہیں, اس کو جانے کے ماریں گے تو مجھے ماریں گے, لیکن شراب پیتا ہے تو اسے ماریں گے. اب بہت گھبرائے, میں کیا کروں, ادھر تو بھاگ بھی نہیں سکتا, اب کیا کروں.
سامنے گلی تھی، وہاں سے عمر زیادہ آ رہے ہیں، پیچھے کوئی رستہ نہیں ہے، اب جائے تو جائے کہاں؟ اب دیکھا جب میری مصیبت آ گئی تو اس نے اللہ کے سامنے توبہ دلی دل میں، یا اللہ مجھے عمر کے قہر سے بچاؤ، مجھے عمر کے قہر سے بچاؤ، آج کے وقت میں شراب نہیں پی۔ اس نے توبہ کی، اللہ نے توبہ کی۔ اتنے میں جب وہ دعا مانگ کے سکا، اتنے میں عمر سامنے پہنچ گیا، بہت رہا بغل میں سے چھپا کے دیکھنا ہے، عمر رکھا ہے یہ کیا ہے کہ تم نے شراب پی ہے؟ بولے شراب میں نے شراب نہیں ہے۔ میں نے بغل میں کیا ہے؟ یہ شراب کی بوتل دکھاؤ مجھے کہ یہ سرکہ ہے۔ شراب کی بوتل عمر فرما رہا ہے یہ سرکہ ہے، دکھاؤ مجھے۔ جب وہ بوتل ہاتھ میں لی تو واقعی سرکہ تھا، وہ واقعی سرکہ تھا۔ جو ذات شراب کو سرکہ بنا سکتی ہے وہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں نہیں بدل سکتی، وہ ذات ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل سکتی۔ اللہ تعالیٰ بہت ہوگی کا ٹائم زیادہ ہو گیا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے معاف فرمائے، اور آئندہ ہمیں سیدھے راستے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی محمد، سیدنا ربنا تبارک ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا هب لنا من ازواجنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اللهم ربنا ثبتنا على صراط المستقيم توفنا مسلما وتوبنا مسلما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا توفنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم الدين انك على كل شيء اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم لا تدع ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه الا قضيتها يا رب العالمين کریمہ بخشا درحالنا کہست مسیرے کو مندے ہوا ندارم ہوئے دست پہلا رس تو ہوئی آسیاں رات کا بخش نگاہ دار مارا ویرا ہے خطا درد گار سیرا دست رحمت پر کشار ہوئے سفید منگر دست رحمت پر کشار ہوئے سفید منگر گرچہ اخبار گناہ ہوئے سیاہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سبھی دانشتہ نادانشتہ ظاہر باطن سارے گناہات ہمارے یا اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی گناہ ہیں وہ ہمارے معاف فرما اور آئندہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن آپ کی رحمت ہمارے گناہوں کی ہے۔ یا اللہ تو بیماروں کو شفا کام بے روزگار کو حلال بے اولادوں کو بے تعلیم یا اللہ تعالیٰ جو ہمارے جو سرکار ہمارے دنیا سے جڑ ہوتے ہیں کی محبت کرنا یا اللہ تعالیٰ ان کی محبت کرنا یا اللہ تعالیٰ ان کے حل حساب کتاب وغیرہ حساب کتاب کو شکر یا اللہ تعالیٰ جو ہم یہاں سے جائیں اس حالت میں جائیں کہ ہم ہمارا سے جائیں اللهم صل على سيدنا صراط المستقيم تهدينا بهذا وتطهرنا بهذا وترفعنا بهذا
وتبلغنا بها من جميع الخيرات في الحياة والبرزخ في الحياة والبرزخ في الحياة والبرزخ إنك على كل شيء سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك ایک بات اور یاد رکھیں کہ جاگنا مقصود ہے، یہ نہیں کہ ہم ساری رات جاگیں، ہم ساری رات جاگنا مقصود نہیں، اللہ کو عبادت کرنا مقصود ہے۔ اگر ہم ساری رات نہیں جاگ سکتے تو ضروری نہیں مت کرنا، ابھی نماز پڑھیے، سو جائیں آرام سے، جب آپ کی آنکھ کھلے 1 بجے 2 بجے 3 بجے پھر آپ اللہ کے سامنے ہو گئے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، ساری رات آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، بجائے اس کے کہ ہم شور شرابہ کرتے رہیں، آپس میں یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں یا روڈ پہ بیٹھ کے لوڈو کھیلتے رہیں۔ اس بات سے بہتر یہ ہے کہ سو جائیں، وہ ہماری عبادت میں گزرے گی۔ اگر ہم باتیں کرنے میں لگیں جتنا وقت گزرے گا وہ ہماری عبادت میں شامل ہوگا، لیکن اگر ہم سو گئے تو وہ ہمارا سونا جو ہے ہماری عبادت میں شامل ہوگا۔ سونا ہم باتیں کرنے سے زیادہ ہے۔ آپ ساتھی تشریف رکھیں، اگر تیار ہے کھانا کھا کے